تو آپ نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دو ہاں، یہ صحابہ اس طرح نہیں ہوا تھا، یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بات کی تھی۔ حقیقت ہے ان لوگوں کی جو کہ اوپر سے اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت میں روافض کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب اپنے بابے کی بجائے اس کو غلط قرار دینے کے یا اس کو قرآن اور سنت کے نظریے سے دیکھنے سے ہٹ کر یہ اس کے حق میں جا کر گواہیاں دے رہا ہے، بلکہ اس کے بیان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہوں نے اس حیثیت سے بات کی تھی۔ اسحاق جالوی کون ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روحانی خلیفہ نہیں تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روحانی خلیفہ تھے؟ وہ بالکل منکر حدیث، قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والا اور اس سارے فتنے کی ابتدا کرنے والا پہلا بابا تھا، جس کی تائید کے اندر مرزا جیلمی جو ہے اس کو اپنے کنٹینٹ میں بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف جب اللہ کا قرآن کھول کھول کر واضح بیان فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا ساتھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو ابو بکر؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روحانیت کی پہلی دلیل قرآن سے ہی مل جاتی ہے۔ دوسری دلیل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر صدیق کا لقب دیا، یہ ان کے روحانیت کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل، بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ امامت کروائیں، امیر المؤمنین ہے، وہ امام المؤمنین ہے، مومنوں کو جا کر امامت کروائیں۔ امامت ہے ہی روحانی عمل ہے، یہ سب سے بڑا عظیم اور عمل ہے۔ جب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق کے پیچھے جب نماز پڑھی تھی تو وہیں سے ہی خلافت کا ایک باب شروع ہو گیا تھا، وہیں سے ہی اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کی تائید و دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب فرما دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین جب وہ بنے سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں پر صحابہ اکرام کے مشورے سے، صحابہ اکرام کے اجتماع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلا خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر سب سے عظیم اور جلیل القدر صحابی دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اگر علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روحانی طور پر خلیفہ نہ مانتے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اس پر بیعت نہ کرتے۔ تو یہ اس طرح کے بے وقوف گھٹیا قسم کے لوگ جن کا سینہ اور دماغ اور دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بغض کے اندر، ان کے عناد کے اندر بڑے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں اس کی غلاظت کا، اس کے گھٹیا دماغ کا، اس کی چرب زبان کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح صحیح احادیث قرآن کے اندر اور متواتر روایات کے حساب سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، عظیم ساتھی اور عظیم دوست ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، روحانی طور پر جانشین تھے۔ پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عام طور پر نام آتا ہے، وہاں پر بڑا یہ لوگوں کے سامنے علیہ السلام اور امام المؤمنین اور وغیرہ وغیرہ بولتا رہتا ہے، لیکن جب خلافت کی بات آتی ہے، لیکن جب روحانیت کی بات آتی ہے، یہاں پر ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو انجینئر محمد علی مرزا بڑا بابوں کے خلاف بولتا ہے، ان کی طرح طرح کی غلطیوں کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا بے وقوف انسان کہ جو کھلی احادیث کے ہوتے ہوئے صرف اپنے بابا
جو اس کا حقیقی بابا جس کے یہ گن گاتا رہتا ہے، جس کی تحریک اور منہج کو یہ لے کر چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر بیان دیتا، الٹا اپنے بابے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ جو نظریہ اس کے بابے کا تھا، اسحاق جھالوی کا، وہی اسی کا ہی ہے،